السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ود منیر۔ کیپی کے انگلش کلاس 9th چیپٹر نمبر 8 پوئم ہے ہوپ از دا تھنگ وتھ فیدرس۔ یہ پوئم ہے ایملی ڈکنسن کی، شی واز این امیریکن پوئٹس، اور ان کی جتنی بھی پوئمز ہیں تقریباً ان تمام پوئمز کے اندر اس نے اپنی جو پوئمز ہیں اس کا کوئی ٹائٹل نہیں دیا ہوا۔ سیم یہ جو پوئم ہے ہوپ از دا تھنگ وتھ فیدرس، اس میں بھی پوئم کا اپنا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، اس کی جو پہلی لائن ہے اس کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کو اس پوئم کا ٹائٹل بنایا ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں اس پوئم کی طرف، اس کی ٹرانسلیشن ود ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ پوئٹس اس پوئم کے اندر ہمیں کیا سمجھانا چاہتی ہے۔ تو پہلی لائن، ہوپ از دا تھنگ وتھ فیدرس۔ ہوپ، اس کو ڈبل کوٹیشن میں لکھا ہوا ہے، ان کو انورٹڈ کاماس بھی کہا جاتا ہے اور ڈبل کوٹیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اٹ مینس کہ یہ جو ورڈ ہے یہ پوری پوئم کے اندر اس کا جو تھیم ہے وہ اسی ورڈ کے اندر ہے، ہوپ، امید۔ امید کے بارے میں پوئٹس ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر آپ کے اندر امید ہے تو آپ بڑی بڑی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں، آپ بڑی بڑی پیک تک جا سکتے ہیں اور آپ مشکل سے مشکل کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر امید ہے۔ اف ہوپ از دا تھنگ وتھ فیدرس، پہلی لائن کے اندر پوئٹس کہہ رہی ہے کہ امید ایک ایسی چیز ہے، ہوپ از دا تھنگ، امید ایک ایسی چیز ہے وتھ فیدرس، جس کے پر ہوتے ہیں۔ اٹ مینس کہ جو آپ کو اڑا کے دور تک لے کے جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے اندر ہوپ ہے تو آپ کامیابی کے کنارے تک پہنچ سکتے ہیں، آپ اپنی جو آپ کا گول ہے اس کو آپ اچیو کر سکتے ہیں، آپ بڑی دور تک جا سکتے ہیں۔ بٹ اگر آپ کے دل کے اندر امید ہے، کچھ جذبہ ہے آپ کے اندر، تو تب ایسا پاسبل ہے، ممکن ہے، تب آپ آگے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر امید ہی نہیں ہے کسی کام کی، آپ پہلے سے ہی ہمت ہار بیٹھتے ہیں، تب پھر آپ اس کام کو نہیں کر سکتے۔ دیٹ پرچیز ان دا ساؤل، اب دوسری لائن میں پوئٹس بتا رہی ہے کہ یہ جو ہوپ جس کے متعلق میں بات کر رہی ہوں یہ رہتی کہاں پر ہے، اس کی جو رہائش گاہ ہے وہ کہاں پر ہے، یہ کہاں پر ہوتی ہے۔ دیٹ پرچیز ان دا ساؤل، یہ آپ کی روح کے اندر رہتی ہے، یہ آپ کے دل کے اندر رہتی ہے، انسان کے اندر ہوتی ہے یہ ہوپ۔ آپ کے اندر یہ ہوپ موجود ہے لیکن آپ کو نہیں پتہ۔ جب آپ اس ہوپ کو یوز کریں گے، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر یہ ہوپ ہے، پھر آپ کو یہ ہوپ بڑی دور تک پہنچائے گی۔ لیکن یہ رہتی کہاں پر ہے، یہ آپ ہی کے دل کے اندر موجود ہے، آپ کی روح کے اندر موجود ہے۔ یہاں سے آپ نے اس کو جگانا ہے اور یہی ہوپ آپ کو دور تک لے کے جائے گی اڑا کر۔ اینڈ سنگس دا ٹیون وداؤٹ دا ورڈس، اب شاعرہ کہہ رہی ہے کہ اینڈ سنگس، وہ گاتی ہے، سنگ یہاں پر ایس لگایا ہوا ہے چونکہ سنگولر ہے ہوپ، تو سنگولر کے لیے ایس یا ایس کا اضافہ ہوتا ہے انڈیفینٹ پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر۔ اینڈ سنگس دا ٹیون وداؤٹ دا ورڈس، اب کہہ رہی ہے کہ وہ گانا کیسے گاتی ہے، وہ نغمہ کیسے گاتی ہے، وہ ایک ایسا نغمہ گاتی ہے، سنگس گاتی ہے، دا ٹیون ایک نغمہ وداؤٹ دا ورڈس، جس کے الفاظ نہیں ہوتے، مطلب وہ بولتی ہے، وہ موجود ہے آپ کے اندر اور وہ گا بھی رہی ہے، وہ کچھ کہنا چاہتی ہے آپ کو، وہ آپ کو دور تک لے کے جانا چاہتی ہے، بٹ اس کے الفاظ نہیں ہیں، وہ الفاظ کے بغیر گنگنا رہی ہے، اس کی آواز آپ تک پہنچ نہیں رہی۔ آپ ذرا اس کو چیک کریں، دیکھیں، وہ آپ کو دور تک لے کے جائے گی، وہ گا رہی ہے مگر آپ سن نہیں پا رہے۔ اینڈ نیور اسٹاپس ایٹ آل، اور اس کا گانا کیسے ہے، اس کا نغمہ کیسے ہے، نیور اسٹاپس، کبھی نہ رکنے والا، ایٹ آل، کبھی بھی نہیں رکتا۔ اس کا ایک ایسا نغمہ گاتی ہے جو کبھی رکتا نہیں ہے، مطلب وہ جو امید ہے آپ کی وہ کبھی اسٹاپ نہیں ہوتی، رکتی نہیں ہے، آپ جہاں تک اس کو مرضی لے کے جائیں گے یہ آپ کے ساتھ رہے گی، مطلب وہ کبھی رکتی نہیں ہے۔ اینڈ سویٹسٹ ان دا گیل از ہرڈ، اینڈ سویٹسٹ ان دا گیل از ہرڈ، گیل طوفان کو کہتے ہیں۔ تو شاعرہ کہہ رہی ہے، پوئٹس کہہ رہی ہے کہ اینڈ سویٹسٹ ان دا گیل از ہرڈ، میٹھی ترین آواز، سویٹ، سویٹر، سویٹسٹ، سپرلیٹو ڈگری یوز کی ہوئی ہے، ان دا گیل، طوفان کے اندر، از ہرڈ، سنائی دیتی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ سخت طوفان جب آ جاتا ہے تو اس طوفان کے اندر بھی
امید کی جو کرن ہے وہ باقی رہتی ہے. امید ہوتی ہے انسان کو کہ یہ طوفان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ کے راستے میں کچھ بیریئرز آئے ہوئے ہیں، آپ کی کامیابی تک آپ نے پہنچنا ہے، تو طوفان آیا ہوا ہے اس وقت. طوفان سے یہاں سے گیل سے مراد آپ کا ہارڈ ٹائم ہے، سخت وقت کی بات کر رہی ہیں کہ آپ کے راستے کے اندر سخت وقت آ سکتا ہے، لیکن آپ کے اندر اگر امید ہے تو وہ امید آپ کو بہت دور تک لے کے جا سکتی ہے. کہتے ہیں مجھے وہ جو طوفان ہے، مجھے وہ سخت وقت ہے، اس کے اندر بھی مجھے امید کی آواز سنائی دے رہی تھی. اینڈ سور مسٹ بی دا اسٹارم. اینڈ سور مسٹ بی دا اسٹارم. اور کہتی ہے کہ طوفان کو سخت ہی ہونا چاہیے. اب ایک لفظ یہاں استعمال کیا ہوا ہے اسٹارم، اور اوپر والی لائن میں ایک لفظ استعمال کیا ہوا تھا گیل. یہ دونوں لفظ طوفان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن گیل اس طوفان کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹرانگ ونڈ. ایک ہوا ہوتی ہے نا ونڈ، ایک ہوتی ہے اسٹرانگ ونڈ، ذرا سی تیز مضبوط ہوا، اس کو گیل کہا جاتا ہے. اور اسٹرانگر ونڈ جو زیادہ سخت ہو، زیادہ تیز ہو، اس کو اسٹارم کہتے ہیں. جب بہت سارے درخت اکھاڑ دیتی ہے جو ہوا ساتھ اپنے ساتھ، یا درختوں کے تنوں کو توڑ دیتی ہے، ان کی جو برانچز ہوتی ہیں ان کو توڑ دیتی ہے، تو اس کو اسٹارم کہا جاتا ہے. جو زیادہ تیز ہوا ہوتی ہے اسٹارم، اور جو کم تیز ہوتی ہے اس کو گیل کہا جاتا ہے. دونوں لفظ طوفان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہی ہے کہ اینڈ سور مسٹ بی دا اسٹارم. اور طوفانوں کو تو سخت ہی ہونا چاہیے، یعنی آپ کے راستے میں جو سخت ٹائم آیا ہوا ہے، ہارڈ ٹائم آیا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی اس کو سخت ہونا ہے. آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے، لیکن اگر آپ کے اندر امید ہے تو آپ اس کو عبور کر لیں گے، آپ اس راستے کو پار کر لیں گے. یہ مشکل وقت، ہارڈ ٹائم گزر جائے گا اور آگے آسانی آنے والی ہے. دیٹ کوڈ ابیش دا لٹل برڈ. دیٹ کوڈ، اب کہتے ہیں کہ اس جو کہتی ہے کہ جو اسٹارم ہے وہ دیٹ کوڈ ابیش دا لٹل برڈ، اس کو تو ڈیفینیٹلی جو چھوٹا پرندہ ہے اس کو وہ شرمندہ کر دے گی. یہاں پر یہ سمجھا رہی ہے پوئٹس، چھوٹا پرندے سے مراد امید ہی ہے، کہ اگر آپ کی امید بہت چھوٹی ہے، بہت کم ہے، یعنی جو آپ کا ارادہ ہے وہ مصمم نہیں ہے، پکا نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ طوفان اس کو شرمندہ کر دیں گے. آج آپ کی اس امید کو دبوچ لیں گے، آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن اگر آپ کی امید پکی ہے، آپ کا ارادہ پکا ہے، تو پھر آپ اپنے گول کو اچیو کر لیں گے. آپ ان اسٹارمز کو، اس گیل کو پار کر لیں گے، اس سے آگے نکل جائیں گے. دیٹ کیپٹ سو مینی وارم. تو کہہ رہی ہے کہ دیٹ کیپٹ سو مینی وارم، جس نے بہت سارے لوگوں کو گرم کیا ہوا ہے، گرم رکھا ہوا ہے. تو اس پورے اسٹینزا کے اندر جو اس کا تھیم بنتا ہے، ابھی تک جو دو اسٹینزز ہو گئے، ان دونوں کا تھیم امید بنتا ہے. بس شاعرہ یہی کہنا چاہتی ہے کہ آپ امید پہ رہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. آئی ہرڈ، لاسٹ اسٹینزا ہے، آئی ہرڈ اٹ ان دا چلیسٹ لینڈ. اب کہہ رہی ہے، پہلے کہا کہ میں نے اس کو طوفان کے اندر اس کی میٹھی ترین آواز کو میں نے سنا، یعنی وہاں پر بھی امید تھی. اب شاعرہ کہہ رہی ہے کہ آئی ہرڈ اٹ ان دا چلیسٹ لینڈ، میں نے اس کو ٹھنڈی ترین جگہ کے اوپر بھی دیکھا، سنا. یعنی جو امید گاتی ہے، پہلے شاعر نے کہا تھا سینگ دا تھنگ وداؤٹ دا ورڈس، بغیر الفاظ کے وہ گاتی ہے. تو اب کہہ رہی کہ آئی ہرڈ، یہ لفظ آئی ہیو ہے، آئی ہرڈ اٹ ان دا چلیسٹ لینڈ، میں نے اس کو ٹھنڈی ترین جگہ کے اوپر سنا. اینڈ آن دا اسٹرینجسٹ سی، اور اجنبی ترین سمندر کے اندر. یعنی سیم چیز شاعرہ بتا رہی ہے کہ بہت ہی ہارڈ ٹائم تھا، مشکل وقت تھا، جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سخت ہوائیں چل رہی تھیں، طوفان آیا ہوا تھا، یا پھر سخت قسم کی برف باری ہو رہی تھی، سخت قسم کے حالات تھے، سردی بہت زیادہ ہو رہی تھی، یا پھر ایک ایسی جگہ جو میرے لیے اجنبی تھی، جہاں پر میں فرسٹ ٹائم گئی تھی، جہاں پر کبھی میں نے اس جگہ کو، وہ منظر کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، میرے لیے بالکل اجنبی سی جگہ تھی. لیکن وہاں پر بھی میں نے امید کا جو نغمہ تھا اس کو سنا. میرے اندر ایک آواز آ رہی تھی، اور مجھے وہ آواز کہہ رہی تھی کہ آپ جلد از جلد اس اجنبی جگہ سے باہر نکل جاؤ گی، آپ جلد از جلد اس ٹھنڈی ترین جگہ سے باہر نکل جاؤ گی، آپ اس ہارڈ ٹائم کے بعد ایک ایزی ٹائم کے اندر داخل ہو جاؤ گی. ان دونوں لائنوں کے اندر شاعرہ اگین سمجھا رہی ہے کہ سخت حالات آپ کے اندر، آپ کے اوپر آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر جو امید ہے اگر وہ موجود ہے تو پھر آپ اس سے آگے نکل سکتے ہیں. یٹ نیور ان ایکسٹریمٹی، یٹ نیور ان ایکسٹریمٹی اٹ آسکڈ فرام آف می. لاسٹ میں شاعرہ کہہ رہی ہے کہ ان تمام حالات کے باوجود، جب بڑی سختی تھی، جب بڑا ہارڈ ٹائم تھا، اس وقت میں یٹ نیور ان ایکسٹریمٹی اٹ آسکڈ فرام آف می، سخت ترین حالات کے اندر،
ایکسٹریم کہتے ہیں انتہا کو، زیادہ آپ کے اوپر مشکل وقت آ جاتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو اس وقت بھی اٹ آسکڈ اے کرم آف می، اس نے مجھ سے ایک چھوٹا سا کرم جو ٹکڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہ مانگا۔ مطلب اگر آپ کے اندر امید ہے تو آپ بغیر کسی کی ہیلپ لیے، بغیر کسی کی مدد لیے، بغیر کسی بیساکھی کے سہاروں کے آپ دور تک جا سکتے ہیں، آپ آگے تک پہنچ سکتے ہیں، آپ اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں۔ یہ پویم ایمیلی ڈکنسن نے لکھی، جس میں ہمیں وہ سمجھا رہی تھی کہ امید اگر آپ کے اندر موجود ہے، اگر امید آپ کے دل کے اندر ہے، جو آپ کے دل کے اندر رہتی ہے، آپ کی سول کے اندر رہتی ہے، اگر وہ موجود ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اپنی تمام تر منازل جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، لیکن امید کا ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔